اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی کا عجیب نظارہ ہے۔ کوئی مومن پیدا ہوتا ہے اور مومنانہ زندگی گزارتا ہے، لیکن مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، اور کوئی کافر پیدا ہوتا ہے اور کافرانہ زندگی گزارتا ہے، لیکن مرتے وقت ایمان کی دولت سے مشرف ہو جاتا ہے۔ کسی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا، لیکن وہ بڑا ہو کر سامری جادوگر بن گیا، اور کوئی فرعون کے گھر میں پلا لیکن وقت کا نبی بن گیا، اور کتنی عورتیں اپنے اپنے وقت کے جلیل القدر نبی کے ساتھ رہیں، لیکن بدبختی کی گہری کھائی میں گر کر ہلاک ہو گئیں، اور کوئی اپنے وقت کے خدا کہلانے والے فرعون کی بیوی بنی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور نبی کی خدمت کی وجہ سے سعادت ابدی سے مشرف ہو کر اعلیٰ علیین کی مستحق ٹھہریں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی مقدس اور پیار کرنے والی ذات ہے کہ جسے چاہے اس کی ادا محبت، آنسوؤں اور قربانی کی وجہ سے اپنے لیے خاص کر لے، اور جسے چاہے لاکھوں خزانوں، خادموں اور ملک و سلطنت اور تخت و تاج کے باوجود محروم کر دے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کائنات کے ایسے بدبخت فرعون کی بیوی کے ایمان کے متعلق بتائیں گے کہ جس فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا تھا، کہ اس بدبخت فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب اور کیوں اور کس طرح سے ایمان کی دولت سے مشرف کیا، اور وہ خوش نصیب عورت کون تھی، اور پھر کس طرح سے فرعون کو اس کے ایمان کا پتہ چلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کا ذکر قرآن میں کیوں فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو مرنے کے بعد کون سا مقام و مرتبہ عطا کیا، اور فرعون نے اس مقدس عورت پر کون کون سے ظلم ڈھائے تھے، اور پھر کس طرح سے اس عورت کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین گرامی، فرعون کی بیوی کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ یہ آسیہ بنت مزاحم حضرت ریان بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھیں۔ یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہ بنی اسرائیل میں سے تھیں، اور آپ کا تعلق اس گھرانے سے تھا جو کہ دین یوسفی پر قائم تھا۔ ناظرین گرامی، جس وقت فرعون بنی اسرائیل پر قابض ہوا تو اس نے تمام بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے اپنی عورتوں کے تمام گھٹیا کام کاج لیا کرتا تھا۔ لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی خوبصورت اور نیک سیرت عورت تھیں، اور بنی اسرائیل کے اندر ان کے حسن و جمال کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ لہذا فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والد اس نکاح کو سخت ناپسند کرتے تھے، لیکن فرعون کے ظلم و ستم اور اس کی دھمکیوں کے خوف سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شادی کے لیے راضی ہو گئی تھیں۔ پیارے دوستو، مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرعون سے شادی ہونے کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ظالم کے کسی بھی ظلم کے اندر شریک نہیں ہوئی تھیں، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں کرتی تھیں۔ چنانچہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے 70,000 جادوگروں کو بلایا۔ چنانچہ جب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا تو ان پر ظاہر ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ چنانچہ وہ تمام جادوگر سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پورے معاملے کی خبر لے رہی تھیں۔ چنانچہ اسی وقت آپ اپنے دل میں ہی خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھیں، اور آپ نے اپنے ایمان کا اظہار فرعون کے سامنے نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ یہ بہت بڑا ظالم اور بدبخت ہے۔ پیارے دوستو، اسی دوران ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ ناظرین گرامی، ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر کے اندر اس کی مشاطہ کنگھی کر رہی تھی کہ وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ چنانچہ اس نے کنگھی کو اٹھایا اور کہا کہ بسم اللہ، اور اللہ کو نہ ماننے والے ہلاک ہو گئے۔ جس پر فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو مشاطہ نے کہا جی ہاں، میرا اور تیرے باپ کا اور اس تمام جہان والوں کا خدا ایک ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔
چنانچہ فرعون کی بیٹی نے جب یہ بات سنی تو وہ غصے سے لال پیلی ہو گئی اور وہ دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مشاطہ جو ہے وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے۔ جس پر فرعون نے مشاطہ کو بلایا اور اسے ایمان سے پھیرنے کی کوشش کی، لیکن مشاطہ اپنے ایمان پر قائم رہی، جس پر فرعون نے اس مشاطہ اور اس کی بچیوں کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہاں پر موجود تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہوں سے تمام پردوں کو ہٹا دیا تھا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ آسمانوں سے فرشتے نازل ہو کر ان کی پاک و مقدس روحوں کو لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہو رہے ہیں، جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سوچنے لگ گئیں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اپنے سامنے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو کس طرح سے دیکھ سکتی ہوں، چنانچہ جس پر آپ سخت غضبناک ہوئیں۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا دیوانوں کی طرح بکھری بیٹھی تھیں۔ اتنے میں فرعون آ کر بیٹھا ہی تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بلند آواز سے کہا، اے مخلوق میں سب سے برے اور خبیث آدمی، تو نے ایسی نیک عورت کو قتل کر دیا۔ جس پر فرعون کہنے لگا کہ لگتا ہے تجھے بھی وہی جنون ہو گیا ہے جو کہ اس مشاطہ کو ہوا تھا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے فرعون، مجھے ہرگز جنون نہیں ہوا، میں اس خدا کو ماننے والی ہوں کہ جس کو مشاطہ مانتی تھی، اور وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کا اور تیرا بھی خدا ہے۔ چنانچہ جب یہ فرعون نے سنا تو وہ سخت غضبناک ہوا، اور اسی وقت اس بدبخت نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مارنا شروع کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا مارا کہ آپ کے کپڑے پھٹ گئے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماں باپ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہنے لگا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئی ہے اس کو چھوڑ دے، وگرنہ میں اس کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماں باپ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھانے لگے کہ فرعون خدا ہے اور تمہارا شوہر ہے، جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر فرعون واقعی خدا ہے تو مجھے ایک ایسا تاج بنا دے کہ جس کے آگے سورج اور پیچھے چاند ہو اور اس کے درمیان میں ستارے جڑے ہوئے ہوں، وگرنہ میں کبھی بھی حقیقی خدا کو نہیں چھوڑوں گی۔ چنانچہ فرعون نے جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس جواب کو سنا تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماں باپ کو اپنے محل سے نکال دیا۔ پھر اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوڑے لگاؤ۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوڑے لگانے شروع کیے، مگر قدرت خداوندی کا ایک عجیب نظارہ تھا کہ جس قدر جسم مصائب اور تکالیف کے اندر مبتلا ہوتا جا رہا تھا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ چنانچہ اسی دوران فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بار بار یہ کہتا کہ اب بھی وقت ہے کہ تم باز آ جاؤ، وگرنہ میں تم کو ایسا سخت عذاب دوں گا جس کی تم تاب نہ لا سکو گی۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے فرعون، اگر تو عذاب کرے گا تو صرف وہ عذاب میرے جسم تک پہنچے گا، لیکن میرے خدا کی محبت میرے دل سے ہرگز بھی کم نہ ہوگی۔ اے فرعون، اگر تو میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تو ہر خون کے بدلے میں عشق الہی اور زیادہ ہوگا، اور ہر پارہ جگر کے عوض میں محبت الہی بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ چنانچہ جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان سنا تو وہ مایوس ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چمیخا کر دو۔ چنانچہ وہ جلاد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر گئے اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، اور آپ کے چاروں ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیں اور چھاتی پر آگ کا ایک طباق بھر کر رکھ دیا۔ چنانچہ اس دوران بھی فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسلسل ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنی اس نیک بندی کے شامل حال تھی۔ جب تک فرعون اور اس کے ساتھی وہاں پر موجود رہتے، فرشتے وہاں پر نہ آتے، اور جیسے ہی فرعون اور اس کے ساتھی وہاں سے چلے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس فرشتوں کو بھیجتا تو وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اپنے پروں سے سایہ کرتے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ گھبرائے ہوئے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ چنانچہ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تجھے مبارک ہو کہ ساتوں آسمان کے فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں،
اور رب العزت اپنے پیارے ملائکہ کے سامنے تمہارے کارناموں پر فخر فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہمارے عاشق بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی سخت سزائیں ملنے کے باوجود بھی ہماری محبت سے نہیں پھرتے۔ اے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب سے مانگ لے جو کچھ تیرا جی چاہتا ہے۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ پیارے دوستو، انہی کارناموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے اپنے جلادوں کو یہ حکم دیا کہ ایک بہت بڑی پتھر کی چٹان لے کر جاؤ اور اس کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پھینک کر کچل ڈالو۔ چنانچہ وہ چٹان لے کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو اس چٹان کے گرنے سے پہلے ہی قبض کر لو۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو چٹان کے گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبض فرما لیا تھا اور وہ پتھر کی چٹان ایک بے جان جسم پر گری تھی۔ پیارے دوستو، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسی مقدس عورت ہیں کہ جن کو جنت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شرف زوجیت حاصل ہوگی۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر ایک سرخ یاقوت کا محل بنایا ہے جس میں کوئی خلا نہیں اور وہاں پر کوئی بھی کام تمہاری مرضی کے خلاف نہ ہوگا۔ جب تم وہاں پر جاؤ تو میری 2 بیویوں کو سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے پہلے آپ کی وہاں پر 2 بیویاں کون سی ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حضرت آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، اور دوسری حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے میرا نکاح کر دیا ہے اور وہ میرے ساتھ جنت کے اندر رہیں گی۔ پیارے دوستو، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی ایسی بادشاہت عطا کرے گا جس کے بارے میں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ راہ حق میں آنے والی مصیبتوں کو خوشی دل سے قبول کرنا چاہیے اور ہرگز بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔